شعر کو میرے عزیز، میں دیکھتا ہوں یہ صلیبی لشکر اس وقت فصیل کے اوپر ہے۔ ان میں سے بہت سوں کے سر پک چکے ہیں جو کٹنے والے ہیں اور بہت بڑی مشکل سے جانیں بچا کر یہاں سے بھاگ پائیں گے۔ جو لائحہ عمل میں نے حسن حریمہ پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ پوری طاقت اور قوت سے شہر کے اوپر حملہ کر دیا جائے۔ جو لشکر اس وقت ہمارے پاس ہے اسے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ ایک حصے پر فخر الدین مسعود کو سالار بنایا جائے، اسامہ بن مرشد اور نجم الدین دونوں کو اس کے تحت کر دیا جائے۔ اس کے ساتھ لشکر کا دوسرا حصہ ہوگا جو تیر انداز ہیں، جو بے خطا نشانہ لگانے کے ماہر ہیں۔ دیکھو، جب ہم شہر پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کریں گے تو ظاہر ہے فصیل کے اوپر جو لشکر ہے وہ ہم پر تیر اندازی کرے گا۔ ان کی تیر اندازی کو ناکارہ بنانے کے لیے فخر الدین، مسعود، اسامہ بن مرشد اور نجم الدین اپنی کارروائی کریں گے اور ان سے بھی زیادہ ہولناک انداز میں شہر کے فصیل پر تیر اندازی کریں گے۔ ایسی زوردار تیر اندازی کہ شہر کے اوپر جو صلیبی لشکر ہے وہ اپنی جانیں بچانے کے لیے برجوں کے اندر چھپنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ لشکر کے باقی جو 2 حصے ہیں ان میں سے ایک میرے پاس ہوگا۔ شمس الدین اور خطک دونوں میرے ساتھ کام کریں گے۔ اس لشکر کے لیے جو لشکر اس دمشق پر حملہ آور ہونے کے لیے لایا گیا تھا اس پر یہ میرے ساتھ شامل تھے۔ تیسرا لشکر شعر کو تمہارے اور مجددین کے پاس ہوگا۔ جو لشکر میرے اور تم دونوں کے پاس ہوگا وہ شہر پر زوردار حملے شروع کرے گا اور شہر کے فصیل کے اوپر جو تیر انداز ہوں گے ان کی تیر اندازی کو فخر الدین، مسعود، نجم الدین اور اسامہ بن مرشد ناکام بنائیں گے۔ اس طرح اگر ہم تیز حملے کر کے شہر کے فصیل کو کسی نہ کسی طرح گرانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو شہر زیادہ دیر ہمارے سامنے ٹھہر نہیں سکے گا۔ سارے سالاروں نے سلطان نور الدین زنگی کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ پھر لشکر کی تقسیم کو آخری شکل دے دی گئی۔ اس کے بعد شہر پر حملہ کر دیا گیا۔ سلطان نور الدین زنگی شعر کو مجددین، شمس الدین اور خطک کی طرف سے حسن حریمہ پر ہولناک حملے ہوئے اور پھر ان کی مدد کے لیے فخر الدین، مسعود اور اسامہ بن مرشد اور نجم الدین بھی کمال جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ اس طرح تیر اندازی کر رہے تھے کہ شہر کی فصیل کے اوپر جو صلیبیوں کا حفاظتی لشکر تھا اپنی جانیں بچانے کے لیے وہ فصیل کے برجوں اور فصیل کے اوپر جو تیر اندازی کے لیے خلال بنے ہوئے تھے ان کے پیچھے چھپ گئے تھے۔ اس موقع پر سلطان نور الدین زنگی شعر کو اور مجددین نے فائدہ اٹھایا، جنوبی فصیل کا حصہ گرا دیا۔ فصیل کا گرنا تھا کہ ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ مسلمان لشکری ہولناک انداز میں تکبیریں بلند کرتے ہوئے شہر میں گھس گئے۔ صلیبی لشکر نے ایک بار پوری طاقت اور قوت سے حملہ کیا لیکن ان کی جب کافی بڑی تعداد مسلمانوں کے ہاتھوں تہ تیگ ہو گئی تب ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ تب انہوں نے ہتھیار ڈال کر ایمان طلب کر لی۔ حسن حریمہ میں جن صلیبیوں نے ہتھیار ڈالے تھے اور ایمان طلب کی تھی ان میں اندلس کے علاقے اطلاع کا حاکم فنش اور اس کی ماں دونوں شامل تھے۔ ان دونوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی نے اس جنگ کے دوران جو مال غنیمت ہاتھ لگا اس میں سے ایک حصہ جنگ میں گرفتار ہونے والے قیدیوں کے ساتھ اپنے بڑے بھائی سیف الدین کے پاس موصل روانہ کر دیا۔ اس دوران ایک اور اٹھ کھڑی ہوئی صلیبیوں نے اپنے نمائندے سلطان نور الدین زنگی کی شامی مقبوضات کی طرف روانہ کیے تھے اور وہاں موجودہ نصرانی کو بغاوت کے لیے اکسایا تھا۔ تو اس کے خاطر خواہ نتائج ہوئے۔ صلیبیوں کے کہنے پر سلطان نور الدین زنگی کی شامی مقبوضات میں جس قدر عیسائی تھے انہوں نے سلطان کے خلاف عام بغاوت کر دی۔ جگہ جگہ فتنہ فساد اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایک طرح سے مسلمان کے خلاف نصرانیوں نے بغاوت کر دی تھی۔ صلیبیوں نے وہاں آباد نصرانیوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی تھی کہ سلطان عماد الدین زنگی فوت ہو چکا ہے اور اس کا بیٹا نور الدین زنگی اس قابل نہیں کہ اپنے باپ کی سلطنت کو سنبھال سکے۔ انہوں نے شامی مقبوضات میں آباد نصرانیوں کو بھی یہ یقین دلا دیا تھا کہ بس ایک بار نور الدین زنگی کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوں۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو بہت جلد سلطان نور الدین زنگی کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جائے گا۔ یہ صورتحال یقیناً پریشان کن تھی
لیکن سلطان نور الدین زنگی کے پائے استقلال میں کوئی لغش نہ آئی۔ حسن حریمہ کو فتح کرنے کے بعد صلیبیوں پر وہ پہلے ہی ایک کارگر ضرب لگانا چاہتا تھا۔ اس نے پھر اپنے کام کی ابتدا کی۔ اس نے اپنے لشکر کے کئی حصے کیے اور انہیں مختلف شہروں اور علاقوں جہاں نصرانیوں نے بغاوت کھڑی کی تھی انہیں فرو کرنے کے لیے روانہ کر دیا تھا۔ خود بھی سلطان اس بغاوت کو سر کرنے میں پیش تھا۔ نصرانی بلاویوں کا خیال تھا کہ انہوں نے سلطان کے خلاف بغاوت سرکشی کی ہے، اس میں وہ ہر صورت کامیاب ہوں گے۔ اس کے علاوہ طرابلس کے حاکم ریمنڈ نے مسلمان کے خلاف ایک اور سازش کھڑی کی۔ اس نے بے شمار اور ان گنت صلیبیوں کو ایک جگہ جمع کیا اور انہیں یہ مشورہ دیا کہ وہ سب متحد ہو کر حلب کی طرف پیش قدمی کریں۔ سلطان نور الدین زنگی اپنے مرکزی شہر کی حفاظت کے لیے جب ان کے سامنے آیا تو آدھے صلیبی سلطان نور الدین کو اپنے ساتھ الجھائے رکھیں اور دوسرے آدھے صلیبی علیحدہ ہو کر حلب پر حملہ آور ہوں۔ اس طرح سلطان نور الدین کی عسکری قوت دو حصوں میں بٹ کر کمزور ہو جائے گی اور اس پر قابو پانا آسان اور سہل ہو جائے گا۔ ان سب نصرانیوں نے جو طریقہ کار طے کیا اس کی خبر وقائے نگاروں نے فوراً سلطان کو کر دی۔ سلطان اپنے سالاروں کے ساتھ اپنے لشکر لے نکلا۔ وہ ابھی اپنے عمل کی ابتدا بھی نہ کر پائے تھے کہ سلطان ان پر واردار ہو گیا اور ایسا حملہ کیا کہ ان گنت صلیبیوں کو اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا اور وہ بے سر و سامانی کی حالت میں بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس سازش کے متعلق علامہ ابن کثیر کا بیان ہے کہ اس لڑائی میں ان گنت نصرانی مارے گئے اور جو باقی بچے ان کی تعداد کافی کم تھی۔ ان باغیوں کے کئی نامور سالاروں کو سلطان اور اس کے سالاروں نے گرفتار کر لیا۔ اس طرح سلطان اور اس کے سالاروں نے جرأت مندی اور عقل مندی کے باعث یہ ہولناک فتنہ بھی مکمل طور پر دبا دیا۔ اس فتنے کو دبانے کے بعد سلطان نور الدین زنگی کے ہاتھ اس قدر مال غنیمت آیا کہ مال غنیمت کا ایک حصہ خلیفہ بغداد کو، موصل میں اپنے بھائی سیف الدین کو، کونیا کے سلطان مسعود سلجوقی کو بھی بھجوایا۔ سلطان نور الدین زنگی کی اس فتح پر مسلم شاعروں نے بڑے طویل اور تاریخی قصیدے لکھے۔ اس دوران نور الدین زنگی کو ایک بہت بڑا صدمہ بھی ہوا اور وہ یہ کہ اس کا بڑا بھائی جو موصل کا حکمران تھا اور جس کا نام سیف الدین تھا بیمار ہو کر فوت ہو گیا۔ اس کی جگہ پر موصل کا والی سلطان نور الدین زنگی کا دوسرا بھائی قطب الدین مرود ہو گیا۔ اس موقع پر نور الدین زنگی اور قطب الدین مردود کے درمیان کچھ اختلافات بھی ہوئے لیکن معاہدے آگے بڑھ نہیں پائے۔ مرنے والے سیف الدین کے وزیر جمال الدین نے دونوں بھائیوں کے درمیان صلح کروائی اور جو ان کے درمیان غلط فہمیاں تھیں انہیں دور کر دیا اور سیف الدین کی جگہ نور الدین کا دوسرا بھائی قطب الدین موصل کا والی مقرر ہو گیا۔ اس موقع پر سلطان نور الدین زنگی نے ایک اور قدم اٹھایا، مرحبا کا علاقہ بھی چھوٹے بھائی قطب الدین کو دے دیا۔ اس طرح دونوں بھائیوں کے درمیان صلح و اتحاد قائم رہا۔ ایک روز کارلوس اور سمرون دونوں بھائی نشست گاہ میں بیٹھے باہم گفتگو کر رہے تھے کہ مکان کے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ کارلوس اپنی جگہ سے اٹھنا چاہتا تھا کہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سمرون خود اٹھا اور اسے بیٹھنے کے لیے کہا اور کہنے لگا، تم بیٹھو، میں خود دیکھتا ہوں کون ہے۔ پھر سمرون نشست گاہ سے نکلا۔ جب اس نے مکان کا بیرونی دروازہ کھولا تو اس نے دیکھا کہ سامنے شمس الدین اور خطک دونوں کھڑے مسکرا رہے تھے۔ ان دونوں کو دیکھتے ہی سمرون کی خوشی اور اطمینان کی کوئی انتہا نہ تھی۔ دونوں سے وہ باری باری بغل گیر ہوا۔ سمرون نے جب لوٹنے پر دیر لگائی تب کارلوس بھی نشست گاہ سے نکلا۔ اس نے دروازے کے اندرونی حصے میں جب سمرون کو شمس الدین اور خطک سے گلے ملے دیکھا تو بڑی تیزی سے آگے بڑھا اور احتجاجی سے انداز میں کہنے لگا، ان دونوں کو وہیں کھڑا کر کے گلے مل رہے ہو، ان کو آگے تو آنے دو۔ اس دوران ایزابل، مرسینہ، مشال اور جمارہ بھی باہر نکل آئی تھی اور اس سارے لمحے کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اتنی دیر تک کارلوس آگے بڑھ گیا اور سمرون کی طرح وہ بھی ان دونوں سے گلے ملا تھا۔ پھر دونوں شمس الدین اور خطک کو لے کر نشست گاہ میں داخل ہوئے۔ ایزابل، مرسینہ اور مشال بھی نشست گاہ میں آ کر بیٹھ گئیں لیکن جمارہ دروازے پر ہی کھڑی رہی۔ مرسینہ کو کچھ شرارت سوجی، اپنی جگہ سے اٹھی، دروازے پر کھڑی جمارہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے نشست گاہ کے اندر کھینچتے ہوئے بولی، تم بھی آ جاؤ، باہر کیوں کھڑی ہو، آ جاؤ، بھائی شمس الدین تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ مرسینہ کے ان الفاظ پر سب کھلکھلا کر ہنس پڑے تھے اور جمارہ اپنے سر کو جھکائے ہوئے مرسینہ اور مشال کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ مرسینہ اور مشال کے درمیان بیٹھتے ہوئے جمارہ کچھ سنبھلی، پھر اس نے مرسینہ کو کوہنی ماری اور اپنا منہ اس کے کان کے قریب
لے جاتے ہوئے کہنے لگی، یہ دونوں آئے ہیں، ان کے ساتھ بھائی مجددین کیوں نہیں آئے؟ مرسینہ نے بھی سرگوشی کے انداز میں جمارہ سے کہا، مجھ سے کیا پوچھتی ہو؟ یہ جو دونوں آئے ہیں ان سے پوچھ لو، اور پھر تم لوگ خود ہی کہتے ہو کہ وہ مردم بیزار ہے، تو مردم بیزار ہمارے پاس ان کے ساتھ کیوں آئے گا؟ اس پر جمارہ بڑی سنجیدگی میں کہنے لگی، نہیں مرسینہ، بھائی مجددین بہت اچھے ہیں، مردم بیزار نہیں، بس ان کے دل کی شکنی ہوئی ہے جس کی بنا پر وہ لوگوں سے ذرا کھینچے رہتے ہیں۔ جمارہ کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ سمرون نے شمس الدین کو مخاطب کیا، میرے دونوں بیٹوں، میں تمہیں اپنے گھر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ کیا تم حلب سے آئے ہو؟ تم دونوں ہو کیا امیر مجددین یہاں نہیں آئے؟ اس پر شمس الدین نے خطہ کی طرف دیکھا اور خطہ کارلوس کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، دراصل ہماری شامی مقبوضہ جات میں جگہ جگہ بغاوتیں اٹھ کھڑی ہوئی تھیں، ان علاقوں کی ذمہ داری ہمیں سونپی گئی تھی، بغاوتوں کو تو ہم نے فروخت کر دیا، لیکن اس دوران سلطان کو یہ بھی خبر ملی کہ انطاکیہ کا بادشاہ ریمنڈ ان گنت صلیبیوں کو اپنے پاس جمع کر چکا ہے، اور اس کے کیا ارادے ہیں ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلتا۔ احتیاطاً ہم اپنے لشکر کے ساتھ ان علاقوں میں مقیم ہوئے، سلطان اور ہمارا امیر حلب کی طرف گئے ہیں، اس لیے کہ ان کے بڑے بھائی سیف الدین فوت ہو چکے ہیں، اور کچھ رسوم نمٹانے کے لیے سلطان اور شیرکو کو حلب کی طرف جانا پڑا۔ جہاں تک بھائی مجددین کا تعلق ہے تو وہ ہمارے ساتھ ہی ہیں، ہم گزشتہ شب کے پچھلے پہر یہاں آئے، ہمارے لشکر نے شہر کے باہر پڑاؤ کر رکھا ہے، مجددین ہمارے ساتھ ہیں۔ دراصل وہ اس وقت شہر کے انداز جو حفاظتی لشکر ہے اس کے سربراہ کے ساتھ اہم گفتگو کر رہے ہیں، ہم دونوں کو انہوں نے یہاں بھیجا ہے۔ دراصل خطہ کو کہتے کہتے رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے سمرون بول پڑا، اس کا مطلب ہے امیر مجددین نے تم دونوں کو بھیج دیا ہے اور وہ خود یہاں نہیں آئیں گے۔ اس پر شمس الدین بول پڑا، نہیں میرے محترم، وہ آئیں گے، انہوں نے کچھ ضروری امور نپٹانے ہیں، اس کے بعد وہ یہاں ضرور آئیں گے، انہوں نے خود مجھے کہا تھا کہ وہ ہمارے پیچھے پیچھے یہاں آئیں گے۔ پھر ایک تھیلی جو شمس الدین نے اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی وہ اس نے کارلوس کی گود پر رکھ دی، پھر کہنے لگا، محترم کارلوس، جو الفاظ میں کہنے لگا ہوں وہ میرے نہیں بلکہ بھائی مجددین کے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں ان کی طرف سے آپ سے یہ کہوں کہ اس تھیلی میں کچھ نقدی اور سونے کے سکے بھی ہیں۔ وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ میں ان کی طرف سے آپ سے یہ بھی کہوں کہ چونکہ آپ تینوں باپ بیٹی سب کچھ گنوا کر یہاں آئے ہیں، اس لیے آپ کو نقدی کی سخت ضرورت ہے، آپ یہ تھیلی رکھیں۔ بھائی یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اس نقدی سے آپ اپنی اور اپنی دونوں بیٹیوں کی ضروریات پوری کر دیں۔ سمرون نے ہاتھ آگے بڑھا کر چمڑے کی وہ تھیلی لے لی، پھر اپنے بھائی کارلوس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میرے بھائی، اگر اجازت ہو تو میں اس کو کھول کر دیکھ لوں۔ اس پر کارلوس مسکرایا اور کہنے لگا، اس پر اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تم ہی اس نقدی کے مالک ہو، جو چاہے کرو۔ اس پر سمرون مسکرایا اور کہنے لگا، نہیں میرے بھائی، میں صرف دیکھنے لگا ہوں، مالک آپ تینوں باپ بیٹی ہیں، اس لیے کہ امیر مجددین نے یہ تھیلی خصوصیت کے ساتھ آپ تینوں کے لیے بھیجی ہے۔ پھر دونوں بھائی کھول کر سکے اور نقدی دیکھنے لگے تھے۔ اس دوران ایزابل نے شمس الدین اور خطک دونوں کو مخاطب کیا، میرے بچوں، ویسے یہ بتاؤ تم دونوں نے کھانا کھایا ہے یا نہیں؟ اس پر خطک عذرا تمسکر کہنے لگا، پہلے آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگوں نے کھانا کھا لیا ہے یا نہیں؟ اس موقع پر مشال ہنستی کہنے لگی، نہیں بھائی، ابھی تک ہم نے بھی کھانا نہیں کھایا۔ خطک بول پڑا، اگر آپ لوگوں نے نہیں کھایا تو ہم نے بھی نہیں کھایا، اگر آپ نے کھانا کھانا ہے تو ہم بھی ساتھ کھا لیں گے۔ اس پر مرسینہ اپنی جگہ سے اٹھی اور بڑی سنجیدگی میں وہ شمس الدین اور خطک کو مخاطب کر کے کہنے لگی، کھانا ہم اپنے لیے تیار بھی کرنے لگے ہیں، آپ لوگ کہیں مذاق تو نہیں کر رہے کہ امیر مجددین یہاں آئیں گے؟ اگر ایسا ہے تو ہم امیر مجددین کے لیے بھی کھانا تیار کریں گے۔ اس بار شمس الدین نے مرسینہ کو مخاطب کیا، میری بہن، کیا ہم نے پہلے کبھی ایسا مذاق کیا ہے؟ شمس الدین کی اس جواب سے مرسینہ خوش ہو گئی، کچھ کہنا چاہتی تھی کہ دروازے دستک ہوئی۔ اس پر شمس الدین چھلانگ لگانے کے انداز میں اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا، میرے خیال میں بھائی آ گئے ہیں۔ مرسینہ جہاں تھی وہیں رک گئی۔ شمس الدین بھاگتا ہوا باہر گیا، جب وہ لوٹا تو اس کے ساتھ مجددین بھی تھا۔ مجددین جب کمرے میں داخل ہوا تو سب اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، بھاری بھاری کارلوس اور سمرون آگے بڑھ کر اس سے گلے ملے، پھر کارلوس نے مجددین کو اپنے ساتھ لپٹا کر اپنے پاس ہی بٹھا لیا۔ مجددین کو دیکھتے ہوئے مرسینہ تھوڑی دیر تک اپنی جگہ کھڑے ہو کر مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتی رہی۔
مجددین کے آنے سے اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے راتوں کے سایوں کا فرقل میں صدیوں کے پیاسے وصل جواب شولک استان پر ناچ اٹھے ہوں، جیسے لب سے رنگ و داستانے انداز خاموش میں اپنی صداقت بھری رودات کہہ اٹھے ہوں، جیسے چاہتن کے ابلتے سینے پر اپنائیت کے سجی صافیوں نے دھنک رنگ جذبے اوڑھ لیے ہوں۔ وہ نور و جمال کی نگہت اور ہم آغوش کی خواہشوں جیسی پرکشش پر لطف ساتوں میں حروف محبت اور چشم الطاف کی نظر جیسی حسین خوابوں کی تعبیر کے نشے اور لمحوں کی تنہائی میں خرامہ اور نوزائیدہ سرور جیسی پرجمال ہو کے رہ گئی تھی۔ اس کی چشم و نظر میں سپردگی کا ایک خمار تھا، اس کی کمر بھی زاویے، اس کا بلور سے تراشا بدن، اس کے رخشندہ لب و رخسار کی تابش اور بدن پر سجا اس کا کاسنی براہین اس مجسمے قیامت خیز لمحوں اور سبزہ بازاروں میں دھمکتی شبنم کی افشاں سے بھی کہیں زیادہ کشش بنا کے رکھ گئے تھے۔ مجددین کے آنے پر چونکہ باہر جانے کے لیے مرسینہ کھڑی تھی، لہٰذا دوبارہ اپنی نشست پر بیٹھی نہیں، وہیں کھڑی رہی۔ پھر اس نے جرأت مندی کا اظہار کرتے ہوئے مجددین کو مخاطب کیا، امیر مجددین، آپ کی آمد سے پہلے ہم تینوں بہنیں کھانا تیار کرنے کے لیے اٹھنے لگی تھیں۔ اچھا ہوا آپ آ گئے۔ کھانے میں آپ کی پسند کی کوئی چیز ہو تو بتائیں، ہم وہی تیار کریں گے۔ مجددین نے مرسینہ کی طرف دیکھے بغیر کہہ دیا، خاتون، مجھ فقیر کی کوئی فرمائش اور تمنا نہیں ہے۔ میں ایک قانع خدا پرست تارک لذات انسان ہوں۔ میرے جیسا انسان تھوڑے اور مختصر سے خورد و نوش پر ہی خوش ہو جاتا ہے۔ مجددین کے ان الفاظ پر لمحہ بھر کے لیے مرسینہ افسردہ سی ہو گئی تھی، مگر وہ جلد ہی سنبھل گئی۔ اس نے جمارہ اور مشال کو اشارہ کیا، پھر وہ کھانا تیار کرنے کے لیے وہاں سے نکل گئی تھیں۔ تینوں کے باہر جانے کے بعد کارلوس نے مجددین کو مخاطب کیا، آپ نے نقدی اور سونے کے سکوں کی تھیلی بھجوائی۔ مجددین نے فوراً کارلوس کی بات کاٹ دی، یہ آپ پر کوئی احسان نہیں تھا، آپ کا حق تھا۔ پہلی یہ بات کہ آپ غریب الوطن ہیں، جن حالات میں آپ آئے آپ بالکل بے سر و سامانی کے حالت میں تھے۔ کوئی شک نہیں کہ اس وقت آپ اپنے بھائی کے ہاں رہ رہے ہیں، لیکن آپ کی پھر بھی کچھ ضروریات ہیں۔ آپ کے ساتھ آپ کی 2 بیٹیاں بھی ہیں۔ ساتھ ہی میں آپ سے بھی گزارش کروں کہ گزشتہ جنگوں کے دوران مال غنیمت میں سے جو مجھے شمس الدین اور خطک کو ملا، اس کے ہم نے برابر 3 حصے کیے۔ ایک حصہ اپنی ماں کے لیے رکھا، دوسرا پھوپھی کے لیے اور تیسرا آپ کی طرف بھجوایا۔ آپ اس کا حق رکھتے ہیں، آپ یہاں نوارت میں ہیں، آپ کو اس نقدی کی ضرورت تھی۔ دوسرا آپ کا اس طرح بنتا ہے کہ اب جمارہ چونکہ میرے بھائی شمس الدین سے منسوب ہو چکی ہے، لہٰذا آپ کے ساتھ ہمارا اب ایک قریبی رشتہ بھی ہے، اور اس رشتے کو سامنے رکھتے ہوئے بھی آپ کے ہم پر کچھ حقوق بنتے ہیں۔ جواب میں کارلوس کچھ بھی نہ کہہ سکا، پھر وہ دوسرے موضوعات پر بات کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد نشستگاہ کے دروازے پر جمارہ نمودار ہوئی اور مجددین کو مخاطب کر کے کہنے لگی، بھائی آپ ذرا باہر آئیے۔ مجددین چپ چاپ اٹھ کھڑا ہوا۔ جب وہ نشستگاہ کے دروازے پر آیا تو جمارہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میری بہن خیریت تو ہے؟ کیا تمہیں ہم سے کوئی شکوہ شکایت ہے؟ اس پر جمارہ ہنس دی، کہنے لگی، نہیں بھائی، مجھے آپ سے نہ کوئی شکوہ ہے نہ شکایت ہے، میں ایک سعادت حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ چونکنے کے انداز میں مجددین نے اس کی طرف دیکھا، پھر پوچھا، کیسی سعادت؟ جمارہ نے کسی قدر بے باکی سے مجددین کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے کھینچتی ہوئی طہارت خانے میں لے گئی۔ اس سے بیٹھنے کو کہا۔ جب مجددین بیٹھ گیا تو پانی سے بھرا ایک کوزہ جمارہ نے اٹھایا، پھر مجددین کو مخاطب کر کے کہنے لگی، بھائی کھانا تیار ہے، تھوڑی دیر تک کھانا کمرے میں لگ جائے گا، آج میں آپ کے ہاتھ دھلوا کر بس ایک سعادت حاصل کرنا چاہتی تھی۔ مجددین نے ایک لمبا سانس لیا، کہنے لگا، میں تو گھبرا ہی گیا تھا کہ تم نہ جانے کیا کہنے لگی ہو۔ پھر وہ ہاتھ دھونے لگا اور جمارہ پانی ڈالنے لگی تھی۔ اس دوران تھوڑی دیر تک مجددین کو غور سے دیکھنے کے بعد جمارہ نے نئے انداز میں مخاطب کیا، بھائی میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں، دراصل یہ ہاتھ دھونے کے بہانے میں آپ کو علیحدگی میں لائی ہوں۔ پہلے آپ یہ بتائیں جو کچھ میں کہوں گی آپ برا نہیں مانیں گے؟ مجددین نے تیز نگاہوں سے جمارہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، کہو تم بہن ہو، اب تمہارے ساتھ ایک ایسا رشتہ کہ کڑوی کسیلی سے کسیلی بات بھی تم کہو تو میں مجددین برا نہیں مانوں گا۔
کہو تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ اس پر جمارہ کو کچھ حوصلہ ہوا، پھر کہنے لگی، بھائی اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ مرسینہ آپ کو پسند کرتی ہے تو پھر آپ کا کیا جواب ہوگا؟ اس موقع پر مرسینہ اور مشال بھی طہارت گاہ کے دروازے کے قریب ہی کھڑے ہو کر مجد الدین اور جمارہ کی گفتگو سننے کی کوشش کر رہی تھیں۔ جمارہ کے اس انکشاف پر مجد الدین کے چہرے پر بہت سی تلخیاں بھرے نادیدہ مناظر کی گہری یادیں چھا گئی تھیں۔ اس کی بصارت کی جھیلوں میں بے سکون سوالات کی حیرت انگیز کاروں اور بے ربط لمحوں کی ان گنت تصویریں رقص کر گئی تھیں۔ اس کی حالت یکسر بدل گئی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے جمارہ خوف زدہ سی ہو گئی تھی۔ پھر مجد الدین نے اپنے آپ پر کسی طرح قابو پایا۔ پھر بڑے پرسکون انداز میں وہ جمارہ کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، جمارہ میری بہن، ایسے انکشافات اب نہ میرے لیے نئے ہیں نہ میری ذات پر کوئی گہرے اثرات چھوڑتے ہیں، اور پھر اب میں زیست کی حیات، اموس نواؤں میں زخموں کی کائنات اور سفر کی لکیروں میں اپنی فنا کی تحریریں نہیں بڑھنا چاہتا۔ سانپ کے ہاتھوں ایک دفعہ ڈس چکنے کے بعد کوئی بھی مسافر اس راستے پر سفر نہیں کرتا جہاں تک پہلے ڈسا جا چکا ہوں۔ دیکھ میری بہن، میں اپنی زیست کی حالت، سرد راتوں کی اداسی اور کھوئی شام کی قناتوں میں کہنا شجر کی بے بہار شاخوں جیسی نہیں کرنا چاہتا۔ میری بہن، اب میں اپنے حریم ذات میں زمانے کی دوریاں سمیٹ چکا ہوں اور اس میں اب میں کوئی ہلچل برپا نہیں کرنا چاہتا۔ یوں جانو تو یہ جو میری تلوار ہے، میں نے اس سے اپنی زندگی کا عہد کر رکھا ہے۔ یہی میری ساتھی ہے، یہی میرے دل کا درماں، میرے دل کا قرار ہے۔ اسی کے ساتھ وقت کا ہمراز بن کر اب میں مٹی کے لمس پانی کے ذائقوں کو تبدیل کر چکا ہوں۔ اسی کے سہارے میں سمتوں اور رفتار میں جو فرق ہے، اس کو میں پہچان چکا ہوں۔ اب اس کے سوا نہ کوئی میرا مخرج ہے، نہ منبع، نہ مطلع، نہ مقطع۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں جو فرق کو سزا، جبر کو امن، تپش کو چاندنی، ریت کو اب سمجھ کر خاموش ہو جاتے ہیں۔